السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو مجھے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہونا ہے کہ اس نے مجھے الفاظ کو لکھنا اور ان کو سمجھنا عطا کیا اور لوگوں تک بیان کرنے کا فن عطا کیا۔ اکثر ہم سنا کرتے ہیں، اسپیشلی جس طرح سے دنیا ایوالو ہو رہی ہے، ماڈرن ہو رہی ہے، تو ہم سنا کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان آپ کی یونیکنیس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، چھوڑ دیں اس کو، وہ آپ کا پارٹنر بننے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اور اگر آپ الگ پرسنالٹی رکھتے ہیں جو کہ کیجول سے تھوڑی ہٹ کے ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ ہزاروں میں ایک ہیں، اگر آپ 10 لوگوں میں بھی ڈیفرنٹ فیل کرتے ہیں خود کو اور لوگ بھی آپ کو ڈیفرنٹ سمجھتے ہیں، تو اس کا مطلب کہ آپ ڈیفرنٹ ہیں۔ تو اگر آپ کا پارٹنر اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتا یا اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تو اسے چھوڑ دیں۔ مجھے اس چیز سے تھوڑا سا اعتراض ہے، اور میرا اعتراض یہ ہے کہ کیا آپ نے کوئی فرشتہ چوز کیا ہے اپنے لائف پارٹنر کے لیے؟ کیا آپ نے کوئی فلم کا پرفیکٹ ہیرو چوز کیا ہے ایز یور لائف پارٹنر؟ یا آپ نے کوئی ایسا پرفیکٹ کارٹون یا کوئی پرفیکٹ پپٹ کا ورڈ صحیح یوز ہوگا کہ کیا آپ نے کوئی پپٹ چوز کیا ہے اپنے لائف پارٹنر کے طور پر؟ ایک انسان ہی چوز کیا ہے نا۔ جب آپ خود پہ بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میرے اندر بہت سارے فلاز ہیں کیونکہ میں ایک انسان ہوں، میں پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، تو میں میرے فلاز کے ساتھ ہی مجھے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ لیکن جب یہی فلاز آپ کے پارٹنر کے اندر ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں کیوں اس کو ایکسیپٹ کروں؟ وہ مجھے ایکسیپٹ کرے مگر میں اسے ایکسیپٹ کیوں کروں؟ ہپوکریسی، ڈبل سٹینڈرڈز ہر انسان میں ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے لیے چیز جو اچھی لگ رہی ہوتی ہے وہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے اچھی ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا بھی اسے اپنے لیے اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نو، یہ اچھی نہیں ہے۔ آپ اگر یونیک ہیں، اگر لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ڈیفرنٹ ہیں، یا آپ کو خود کو بھی، کیونکہ انسان کو خود کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ڈیفرنٹ ہوں ایز کمپیئر ٹو ادرز، اگر آپ 100 لوگوں کے بیچ میں خود کو الگ محسوس کرتے ہیں یا 50 لوگوں کے بیچ میں خود کو الگ محسوس کرتے ہیں، فزیکل اپیرنس کے لحاظ سے یا اپنے تھاٹس کے لحاظ سے یا اپنی پرسنالٹی کے لحاظ سے، کسی کی لافٹر بہت الگ ہو سکتی ہے، کسی کی پرسنالٹی کا کوئی پارٹ الگ ہو سکتا ہے، کسی کا وے آف اسپیکنگ سب سے الگ ہو سکتا ہے، ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ آپ یونیک ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص چیز عطا کی ہے۔ آپ کا پارٹنر اس چیز کو چٹکی بجا کے نہیں ایکسیپٹ کر سکتا کیونکہ وہ انسان ہے۔ اس کی ایک سمپل سی ایگزامپل مجھے اس طرح سے دینی ہے کہ آپ اپنے جسم کے اوپر موجود اسٹریچ مارکس کو بہت اچھے سے کیری کر سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے اسٹریچ مارکس نظر آ رہے ہیں، آپ سلیو لیس پہنتے ہیں، آپ بیک لیس پہنتے ہیں، آپ کی ٹمی نظر آتی ہے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے جسم پہ اسٹریچ مارکس ہیں۔ لیکن آپ کا پارٹنر اس بارے میں تھوڑا سا وری ہے۔ آپ کا پارٹنر آپ کو یہ کہتا ہے کہ تمہیں ان کو کور اپ کرنا چاہیے کیونکہ لوگ دیکھیں گے تو شاید ان کو اچھا نہ لگے۔ آپ کو یہ چیز بری لگے گی، آئی گارنٹی یو آپ کو یہ چیز بری لگے گی، کیونکہ آپ یہ سوچیں گے کہ جب مجھے مسئلہ نہیں ہے میری باڈی کو اس طرح سے شو آف کرنے میں، اپنے جسم کے جو فلاز ہیں اگر مجھے برے نہیں لگ رہے تو کسی کو برے لگیں تو مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اس ایک بات پہ جج کر اپنے پارٹنر کو چھوڑ دینا یا یہ سوچنا کہ یہ میرے کمپیٹیبل نہیں ہے، اٹس ریڈیکولس۔ یہ ایک بہت ہی غلط فیصلہ ہے۔ تھوڑی اس کی سنیں، تھوڑی اپنی سنائیں، اس کو بٹھائیں، اس سے بات کریں، اسے سمجھائیں کہ میں اس معاملے میں بالکل انسیکیور نہیں ہوں، مجھے اپنے جسم کے فلاز بالکل برے نہیں لگتے۔ اور یہ صرف ایک جسٹ ایگزامپل ہے اسٹریچ مارکس کی، کسی بھی چیز کے بارے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ بری نہ لگ رہی ہو لیکن آپ کے پارٹنر کو بری لگ رہی ہو، تو اسے سمجھائیں کہ مجھے اس چیز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مجھے دیکھ کے نیگیٹو کومنٹ بھی پاس کرتا ہے کہ اس کی سکن ایسی ہے، اس کا جسم ایسا ہے، اس کے بال ایسے ہیں،
یا یہ ایسے بیٹھتا ہے یا ایسے بات کرتا ہے، تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ مجھے یہ پسند ہے، اور آپ کو بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ میں کمفرٹیبل ہوں تو آپ کو بھی کمفرٹیبل ہونا چاہیے۔ ایٹ لیسٹ اس سے بات کریں، اس سے بیٹھ کے سمجھائیں۔ ایک بہت بار سنا ہوا ایک جملہ ہے کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ رشتوں کو ٹوٹنے سے بچاتی ہے۔ باتیں کر لینا بہت سے مسئلوں کو حل کر دیتا ہے۔ جو مسئلے باتوں سے بھی حل نہیں ہوتے نا، وہ مسئلے کبھی نہیں حل ہوتے۔ پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اچھا اب مجھے فیصلہ لینا ہے، اب مجھے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا، لیکن اس سے پہلے کا سٹیپ تو کر لیں۔ آپ ایک سٹیپ کو جمپ کر بالکل ہی فائنل سٹیج تک نہیں پہنچ سکتے، آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہوتا ہے رشتوں کو بچانے کے لیے۔ آپ پہلے اس سٹیپ کے اوپر آئیں جس میں آپ اپنے پارٹنر کو یہ سمجھا سکیں، اس کو کلیریفائی کریں کہ آپ کمفرٹیبل ہیں، آپ بالکل بھی اس چیز کو لے کر انسیکیور نہیں فیل کرتے۔ دین آپ میجک دیکھیں، ہو سکتا ہے، بلکہ ہو سکتا کیا ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ بات کر لیتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سمجھ جاتے ہیں، اور پھر نیکسٹ ٹائم سے اسے کوئی پرابلم نہیں ہوگی، آپ جس طرح سے بھی خود کو کیری کریں گے۔ لیکن بغیر بات کیے، بغیر اگلے کو اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھائے، فوراً نتیجہ اخذ کر لینا کہ مجھے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا، یہ تو برداشت کے قابل نہیں ہے، یہ تو مجھ میں نقص نکالتا ہے، اور یہ سب چیزیں ججنگ ٹو کوئکلی جو ہے نا وہ پھر آپ کو نقصان دیتے ہیں۔ کتنے شخص چھوڑ سکتے ہیں آپ؟ ایک چھوڑ دیں گے، دو چھوڑ دیں گے، تین چھوڑ دیں گے، کتنے شخصوں کے ساتھ آپ یہی کریں گے؟ آخر کسی نہ کسی کے ساتھ تو کمپرومائز کرنا پڑے گا نا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ باتیں کر کے اس چیز کو سولو کر لیا جائے، سارٹ آؤٹ کر لیا جائے۔ مجھے اس پوڈ کاسٹ کو یہاں پہ اینڈ کرنا ہے کہ جس طرح ہم اپنے فلاز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں نا، اس طرح ہمیں اپنے پارٹنر کے فلاز کو بھی ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے۔ یا تو پھر ہم کوئی بنا بنایا پپٹ جس سے آپ اپنی مرضی سے، یا کوئی روبوٹ، اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، یا پھر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ بھیج دے آپ کے لیے جس میں کوئی کمی نہ ہو، جو کہ ہر چیز ویسے کرے جس طرح آپ چاہتے ہیں۔ پھر تو آپ کا جو ہے وہ بنتا ہے پوائنٹ۔ لیکن اگر آپ ایک انسان کو ہی اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اس میں بھی فلاز ہیں آپ کی طرح، اس میں بھی ٹیمپر ایشوز ہو سکتے ہیں، اس میں بھی مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں۔ لیکن بات صرف یہ ہے کہ اگر بات کرنے کے بعد بھی، کمیونیکیٹ کرنے کے بعد بھی، اپنے پوائنٹ آف ویو ایک دوسرے کو سمجھانے کے بعد بھی چیز حل نہیں ہو رہی، تب آپ اس آخری سٹیپ تک پہنچ سکتے ہیں جس پہ لوگ بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ آپ اپنی رائے سے مجھے آگاہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔